زبردست خبر ہمیں یہ ملی ہے کہ ایسٹروناٹ زائے پاکستان آ چکے ہیں. یہ ان کی ایک تکنیکی پرابلم کی وجہ سے ہی از نون ایز دا سینٹا کلاس فار اپ گریڈڈ اسمارٹ فون ٹیکنالوجی, اور وہ پاکستان لینڈ کیے تو پھر ان کی ملاقات ہوئی پاکستان کے راک سٹار علی ظفر سے, اینڈ ٹوگیدر دے ہیو لانچ سیگو زیرو 50 اسمارٹ فون جس کے اندر زبردست فیچرز ہیں. اس میں میڈیا ٹیک چپ سیٹ ہے, اس کے علاوہ 64 MP کیمرہ ہے, 256 GB اسٹوریج ہے, اور اس کی قیمت انتہائی مناسب ہے, یعنی صرف اور صرف 7,000 روپے اگر آپ اس کو پری بک کرتے ہیں. اگر اس سیگو ایکسپیرینس کو آپ جاننا چاہتے ہیں تو segoexperience.com پہ جائیے. ایسٹروناٹ زائے جو آپ کے لیے زبردست آفر لے کے آئے ہیں دنیا کے پتہ نہیں کس سیارے سے, اینڈ ہی کلیمز دیٹ ہی ہیز اپ گریڈڈ انفارمیشن. تو ذرا اس ٹیکنالوجی کا آپ بھی فائدہ اٹھائیے. یو کین گو ٹو segoexperience.com اور ون کر سکتے ہیں آپ یہ اپ گریڈڈ اسمارٹ فونز, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو فری ایئر بڈس بھی مل جائیں گے جو کہ تقریباً 7,000 روپے کے ہیں. سو ٹیک اے لک ایٹ اٹ کہ یہ اپ گریڈڈ اسمارٹ فونس کی کیا پرائس چل رہی ہے, اینڈ یو ول فائنڈ آؤٹ مور اباؤٹ اٹ. آگے بڑھتے ہیں جی, آپ کو بتاتے چلیں کہ آج ایک اور اہم ایشو, سردیوں کے دن ہیں اور کئی لوگ سردی سے بچنے کے لیے یہ کر رہے ہیں کہ آپ بون فائرز دیکھ رہے ہوں گے, گھر میں بھی گیس نہیں آ رہی, تو جو ہمارا انڈر سرو طبقہ ہے انفارچونیٹلی لکڑی جلا کر اس پہ کھانا پکانے پہ مجبور ہے. یہ آپ کے کوارٹرز میں, آپ کی جھگیوں میں, سلم ایریاز میں ایک بہت بڑا ہیزرڈ ہو سکتا ہے, اس کا رسک ہو سکتا ہے آگ لگنے کا, اور تبھی آپ اس طرح کے معاملات سنتے بھی ہیں. یہ آگ کیسے لگائی جاتی ہے؟ اگر کوئی ٹین کا کنستر کا پیک ہے جس کے اندر لکڑیاں موجود ہیں تو اس کے اوپر کبھی کبھار یا تو کیروسین چھڑک کر, مٹی کا تیل ڈال کر یہ آگ لگائی جاتی ہے, جو کہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا انوائرمنٹل ہیزرڈ بھی ہے. یعنی اس طرح کی جگہ جہاں یہ آگ جلائی جا رہی ہے سانس لینا بھی دشوار ہوتا ہے, اس کی ایک الگ اسمیل بھی ہے, اینڈ آف کورس از اے فائر ہیزرڈ. تو اس رسک کو ہم کیسے منیمائز کر سکتے ہیں, کن چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے, آئیے ذرا اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد تاج جو کہ پریزیڈنٹ ہیں فائر پروٹیکشن انڈسٹری آف پاکستان کے. بہت شکریہ عمران صاحب موجود ہونے کے لیے. اب ہوا کا رخ کبھی بھی تبدیل ہو سکتا ہے. سردی میں ہوا جب آپ کے ساتھ سردی لے کے آتی ہے تو یقیناً اس آگ کی تپش کو بھی یا اس کے شعلوں کو بھی بھڑکا لے جا سکتی ہے. اس کو کیسے منیمائز کریں؟ دیکھیں, پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, سرکاسم کی حدیث ہے کہ کبھی بھی آپ آگ لگائیں یا چراغ جلائیں تو اس کو ان اٹینڈڈ نہ چھوڑیں. جی. تو پہلا لاء جو انٹرنیشنل یہ ہے, جو ہمارا سرکاسم کا دیا ہوا ہے کہ ان اٹینڈڈ آگ ہمیشہ خطرناک ہوتی ہے. اگر آپ کیسز دیکھیں ریویلنٹلی جو ہوتا ہے کہ ہم آگ لگاتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں 3 مقصد ہوتا ہے, یا تو ہمیں روشنی چاہیے ہوتی ہے, یا ہمیں ہیٹ چاہیے ہوتی ہے, یا ہم اس سے کوکنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو ان تینوں کے لیے اگر ہم اس کو ان اٹینڈڈ رکھیں گے تو ایک بہت بڑا ہیزرڈ ہے. سب سے پہلا جو سگنیفیکیشن ہے کہ آگ پھیلتی تب ہے جب ان اٹینڈڈ ہوتی ہے, یا سیکنڈلی اس کو وہ یوز کر رہے ہوتا ہے. جیسے کہ ابھی ریسنٹلی گجرانوالے کے اندر ایک انسیڈنٹ ہوا کہ بون فائر ہوئی تھی, اس میں جلتے ہوئی بون فائر میں نے تیل ڈال دیا تو آگ واپس آ گئی اور 4 بچوں کو آگ لگی, کیچ کرا, پھر ان کو ہاسپٹل پہنچایا گیا, برن آئے ان کے. تو بات یہ ہے کہ سمجھانا بہت ضروری ہے کیونکہ آج کل کے دور کے اندر ہر کسی کو فریڈم چاہیے. اس کے علاوہ ہم جو تقریبات بھی دیکھ رہے ہیں عمران صاحب, اس کے اندر آپ دیکھیں کہ کہاں بینکویٹس ہال ہیں, چھوٹی چھوٹی گلیوں میں ہم لائیو باربیکیو کر رہے ہوتے ہیں, اس کے قریب بھی کہیں شامیانہ لگا ہے, کہیں ٹینٹ لگا ہے. ہمیں یاد ہے وہ ایک بہت ہی ہولناک واقعہ جو مڈ ایسٹ میں ہوا تھا, جہاں تمام کے تمام جو شادی تھی وہ یکایک سوگ میں بدل گئی بیکاز اے لاٹ آف پیپل ور برنٹ ان دیٹ میرج, ان دیٹ ویڈنگ پارٹی. اور میرے خیال میں یہ بڑا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے. ایسی سچویشنز میں ہم دیکھتے بھی نہیں ہیں کہ فائر ایگزٹس کہاں ہیں, سیفٹی پروٹوکالز کیا ہے, آگ بجھانے کے لیے کیا کوئی سامان موجود ہے. یہ ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے؟ دیکھیے, پہلی ذمہ داری تو پوری دنیا میں کے اندر انگلینڈ میں پڑھتے تھے بولتے تھے کہ فائر رسپانسبلٹی آف ایوری ون, کہ جو موجود ہے اس کی ذمہ داری ہے. جی. اگر میں نے دیکھا کوئی ایسی چیز جو خطرے والی ہے تو میں اپنی لائف میں کبھی پاس آن نہیں ہوتا جب تک رک کے اس کو میں کوئی رسک اسسمنٹ نہ کر دوں کہ یار اس کے لیے کم سے کم یہ میجر تو آپ لے لو. بالکل. تو ایسی ہر کسی ذمہ داری کہ اگر آپ نے دیکھا ہے گاڑی چلی تو سیٹ بیلٹ لگانی ذمہ داری ہے آپ کی. اسی طریقے سے اگر آپ نے دیکھا ہے کوئی فائر ہیزرڈ ہے تو آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ بھائی یہ گیس کا اسٹوو تیز چل رہا ہے, یہ ان اٹینڈڈ ہے, یہ اس کے آپ ہیزرڈ ہے. اچھا, جو آپ نے مثال دی میڈل ایسٹ کی, اس میں ہوا یہ تھا کہ آگ اسٹارٹ ہوئی کچن سے, تو کچن آج بھی گھر کے اندر سب سے بڑا ہیزرڈ ہے, اس کو تو ختم نہیں کر سکتے. آپ کی بات یہیں سے شروع کرنا کہ ہمارے جو رورل ایریا ہیں وہاں گیس نہیں ہے تو لکڑی جلا رہے ہیں, تو اس کی لکڑی جلانے کے لیے ہوتا ہے کہ جی کم ہو گیا اسے مٹی کا تیل ڈال دو. تو مٹی کا تیل بائی لاء آپ نہیں ڈال سکتے جب تک کہ آگ جل رہی ہے, اور یہ بہت بڑا رسک ہے. رسک کیونکہ فائر بیک ہوگی نا, کیونکہ آگ اسی پہ چلتی واپس آئے گی. ایگزیکٹلی, فائر آگ اسی پہ چل کے واپس آئے گی. تو یہ تو بالکل بھول جائیں, اگر آگ ختم ہو رہی ہے تو مٹی کا تیل ڈالیں گے, اٹ از ناٹ پروفیشنل, اٹ از ناٹ الاؤڈ.
اور اس سے سب خیال کریں, کیونکہ دیکھیں چھوٹی سی چیز ہوتی ہے, ہمیں نہیں پتہ ہوتا کیا ہوگا, لیکن وہ شغل میں نے ڈال دی آگ, جو میں کو مثال دے رہا ہوں, بچے جل گئے. اور جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ میں بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ جو بون فائر کا انکنٹرول ہے تو پورے جنگلات جل جاتا ہے. اچھا, اس میں تیل جو کھانے کا ہے وہ بھی اتنا ہی بڑا ہیزرڈ ہے. جیسے ابھی کرسمس گزری ہے تو آپ کو بہت ساری انٹرنیشنل وہ ویڈیوز ملتی ہیں جس میں وہ پوری کی پوری ٹرکی کو فرائی کرنے کے لیے ڈال رہے ہوتے ہیں اور تیل چھلک جاتا ہے, نیچے آگ ہے تو وہ پوری کی پوری چیز آگ پکڑ لیتی ہے. پی پین فائر ہوتا ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو آگ کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. ہم لوگ ہمیشہ بولتے ہیں کہ آگ ہمارا بہترین دوست اور بدترین دشمن ہے. جب دوست ہے تو اسے کھانا پکا سکتے ہیں, جب دشمن ہے تو ہمیں وہ کھا سکتا ہے. تو بات ساری یہ ہے کہ اگر آپ نے ٹیمپریچر ہائی کر دیا تو ٹیمپریچر ہائی کا مطلب آپ نے رسک ہائی کر دیا. تو جب رسک ہائی کر دیا تو وہ جو تیل ہے وہ خود ایک فائر بن چکا ہے, تو جہاں جائے گا چیز جلاتا رہے گا. اسی لیے بولتے ہیں پین فائر کے اندر اس کو کنٹرول کیا جائے, اٹینڈڈ رکھا جائے, چیک کیا جائے. عمران صاحب, ایک اور چیز جو ہمارے یہاں انفارچونیٹلی اب لوگوں کو پسند آ گئی ہے, یہ ٹرینڈز بن گئے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ چھوٹا سا لیمپ جس کو لوگ ہوا میں چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں, جو لینٹرنز ہیں اس میں بھی آگ جل رہی ہوتی ہے. میں ہمیشہ سوچ رہی ہوتی ہوں کہ اگر ہوا کا رخ تبدیل ہو جائے, یہ کہیں ایسی جگہ چلا جائے, کسی شامیانے پہ گر جائے جو انفلیمیبل ہو, تو پھر کیا ہوگا. اس کے علاوہ کئی لوگ اپنی بیوٹیفیکیشن کے لیے اپنے گھروں پہ انہوں نے فاگ گراس یعنی جو نکلی گھاس کے کارپٹس بن لگائے ہوئے ہیں, وہ انفلیمیبل ہیں. کبھی کبھار اسی کے اوپر یہ لوگ باربیکیو کر رہے ہوتے ہیں, یا پھر کسی کو نہیں پتا تو سگریٹ نوشی اگر کر رہا ہے. یہ بہت خطرناک چیزیں, بٹ نوبڈی ٹاکس اباؤٹ دیم. دیکھیے میں پتا ہوں پاکستان سے اگر باہر چلے جائیں, وہاں نارمل شاپنگ اسٹورس کے اندر, گروسری اسٹورس کے اندر فلیمیبل لیکوڈ موجود ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس گراس ہے یا آپ کی ایسی کچھ چیز آپ اسپرے کرتے ہیں تاکہ فرسٹ ٹاچ پہ آگ نہ پکڑے. انفیکٹ انگلینڈ, امریکہ کے اندر, آسٹریلیا کے اندر, کینیڈا کے اندر جب بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو ٹریننگ کراتی ہے ماں کو کہ اس کو اپنے فائر ریٹرڈنٹ کپڑے پہنائیں تاکہ آگ فلیم نہ پکڑ سکے, کیونکہ آپ کو پریکٹس نہیں ہے اس کے بچے کی. تو باہر تو اتنا اسٹینڈرڈ ہیں کہ آپ کو نان فلیمیبل کپڑے بچوں کے لیے ریکمنڈ ہوتا ہے کہ کپڑے اس میں دھوئیں تاکہ کپڑے نان فلیمیبل رہے. اس کی ریمیڈی موجود ہوتی ہیں. تو بات یہ کہ اگر آپ نے ہیزرڈ بنایا ہے تو اس کے پریکاشنز لیں. یہاں پہ بھی اگر پتہ کریں تو اس کو فائر پروٹیکشن کوٹنگس کہلاتی ہیں, اسپرے کہلاتے ہیں, کوئی مہنگے نہیں ہوتے. آپ انگلینڈ میں چلے جائیں, آپ کہیں پہ چلے جائیں, آپ کو نارمل گروسریز میں ملیں گے کہ فائر ریٹرڈنٹ اسپرے لوگ کپڑوں پہ کرتے ہیں. انفیکٹ فارمولا 1 کی جتنے بھی گارمنٹس ہوتے ہیں اس پہ کر رہے ہوتے ہیں. ہر جگہ جہاں ہیزرڈ ہے اس کو اپلائی کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہاں ایک اسٹینڈرڈ ہے, وہاں ذمہ دار ہے. اگر آپ کے گھر میں آگ لگ گئی تو پوچھا جائے گا آگ کیسے لگی. تو آپ کو کوالیفائی کرنا ہے کہ آپ نے ہیزرڈس ایریا کیا رکھا تھا, آپ نے فیول آف فائر کیا رکھا تھا, آپ نے کیا چیز کنڈیشن دی, بس کون ٹرین بندہ تھا. اگر باربیکیو کرنے جائے ہم ہی نہیں پوچھتے کون ٹرین ہے, کہتے ہیں کیسے آتا ہے, تو جس سے آتا ہے اسے کہا ہم نے ایک دفعہ دیکھا تھا. تو پریکٹیکلی وہ اور نہ بھی آتا ہو تو ہم شوق میں شروع ہو جاتے ہیں. آج کل تو لیٹسٹ مدر جو ہے گوگل ہے, وہ گوگل کر کے نکال لیتے ہیں. تو یہ جو گوگل مدر ہے نا, اس میں بہت زیادہ مسئلہ ہے ہیزرڈ پر فائر سیفٹی. اچھا, ویری کوئکلی, اگر یہ مٹی کا تیل یا کسی طرح کے تیل کی وجہ سے برن آئے تو ذرا فرسٹ ایڈ ریمیڈی بتائیں کہ اگر ہم نے یہ پریکاشنز نہیں لیے ہیں, کسی کو آگ لگ جاتی ہے جیسے بچوں کا آپ نے ذکر کیا, فوری طور پہ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے جو پہلا رول ہے وہ ہے فرسٹ اسٹاپ ڈراپ اینڈ رول. اگر میرا بچہ بھاگا ہوا آتا ہے, بندہ بھاگے سے کپڑے میں آگ لگی ہوئی, سب سے پہلے میں اس کو روکوں گا سیف ڈسٹینس سے تاکہ مجھ تک نہ پہنچے. جب وہ رک جائے گا تو اس کو میں بٹھاؤں گا, اس کو کہیں ڈراپ اور رول. کہ وہ جب رول کرے گا تو اس کا جسم زمین سے پریس ہوگا تو جو آکسیجن ہوگی ختم ہو جائے گی, چاہے وہ تیل کی آگ ہو, چاہے وہ کپڑے کی آگ ہو, جو بھی. جب جیسے ہی اس کو اس کے اندر سے آکسیجن نکل جائے گی, آگ ختم ہو جائے گی. تو سب سے پہلی چیز جو آپ کو خود بھی پتہ ہونا چاہیے کہ خدا نخواستہ اگر آپ کے کپڑوں پہ آگ لگ گئی ہے یا آپ کو اس طرح کی آپ سچویشن میں ہیں, جہاں ہیں وہیں رک جائیں, زمین پہ بیٹھیں اور اپنے آپ کو رول کریں تاکہ وہ آگ بجھ جائے, اور اس کے بعد پھر فوری طور پہ یقیناً اس کے بعد رننگ واٹر ڈالیں ہاتھ پہ تاکہ وہ مزید جو ہے وہ کولنگ اندر نہ جائے, اندر ہیٹ انٹرمینیٹ نہ کر سکے. اور جب تک کہ فائر بریگیڈ نہیں آتی تب تک کہ اس کو آپ ڈھکیں نہیں, اس کو کھلا رکھیں. عموماً لوگوں میں دیکھا اس پہ مکھن لگا دیتا ہے, کوئی کچھ لگا کے اس کو ریپ کرتا ہے. ڈونٹ گو فار دیٹ. کچھ بھی مت لگائیں. انٹرنیشنل لوکل ہر کوئی بولتا ہے کہ آپ کھلا رکھیں, دھو لیں. دھونے سے کوئی نقصان نہیں ہے, جب تک وہ اس کو ٹھنڈک ملتی رہے گی وہ ہیل نہیں بڑھے گا. بلکہ ہو سکتا ہے اس وقت آپ کو اس کو کنٹرول کرنا ہے یا اس کو تھوڑا سا سوتھ کرنا آسان ہو. چھوٹا بچہ ہے یا کوئی بھی شخص ہے جو درد سے بلبلا رہا ہے, آپ پانی ڈالیں, ٹھنڈا پانی ڈالیں, کچھ اور نہ لگائیں, اور اس کو فوراً فرسٹ ایڈ. بہت بہت شکریہ عمران صاحب, ہمیشہ آپ یو ویری کمیٹڈ ٹو دس کاز اینڈ یو آلویز برنگ اس ویری امپورٹنٹ انفارمیشن.